اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام نگر بخت بہار دے نال میں ہاں تہاڈا میزبان شعیب امان. ناظرین, ساڈا پروگرام نوجوانوں کے کیریئر بارے چاہتے انہوں دے کامیابی دے حوالے تو ہوئے پیا تے اسا ہر ہفتے ایک نواں پروگرام کے آنے اندر نویں انفارمیشن ہوتی ہے, نویں معلومات ہوتی ہے تے نویں شعبہ نویں کیریئر کا جڑے سارے نوجوانوں تک ان کی معلومات کوئی نہیں اندر بارے آگاہ کرے ہیں. تے اج دا ساڈا جو میٹرک دے امتحانات جاری ہیں تے میٹرک دا طالب علم سوچیندہ بھی ہے کہ اگوں میں میٹرک دے بعد کہڑے شعبہ جات کو جڑا ہے شروعات کراں, کہڑے شعبہ جات وچ بنا. بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوندے جنہاں دے میٹرک تو بعد بھی انہوں دا ایک مائنڈ سیٹ ہوندے کہ اسا جناب میڈیکل دی فیلڈ وچ وڑنے. اچھا, میڈیکل دی فیلڈ وچ وڑنا دے نال انہاں کو یہ بھی ایشوز آنے سامنے کہ میں جناب اپنا ایف ایس سی میڈیکل کرن دے بعد کہڑے شعبہ جات رکھاں, کیونکہ اکثر ایسا ہوندے کہ ایک اسٹوڈنٹ جڑا نا ایم بی بی ایس نہیں کر پاندا یا وہ کسی میڈیکل دے شعبے مطلب ڈاکٹری دی طرف نہیں بن پاندا. تو ان دے علاوہ بھی ہیلتھ سائنسز دے کچھ ایسے شعبے جات ہیں جن دے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے میٹرک تو بعد بھی تے انٹرمیڈیٹ تو بعد بھی ایف ایس سی پری میڈیکل تو بعد بھی اگر وہ میڈیکل دے شعبے مطلب ڈاکٹر نہیں بن پاندا تو ان دے علاوہ بھی کچھ ایسے شعبہ جات ہونے جن ایک طالب علم بن سکتے. اساں اج ہوں شعبہ جات تے گال کرے سوں الائڈ ہیلتھ سائنسز کیا ہوندے ان تے گال کرے سوں, ان دا اسکوپ کیا ہے تے تعلیم دے کیا کیا مواقع موجود ہیں سارے ملتان دے علاقے سارے پاکستان دے وچ. تے ان دے نال سارے جڑا نوجوان ہے پیا ان دے واسطے ان دے اسکوپ دے نال لڑکیاں واسطے بھی تے لڑکیاں واسطے بھی ان دے کیا اسکوپ ہے, انہاں واسطے کیا روزگار دے مواقع ہیں, وہ اگوں تعلیم دے نال کہڑے کہڑے شعبہ جات ہیں جنہیں جو بن سکتے ہیں, ہیلتھ الائڈ وچ کتنے پروفیشن موجود ہیں تے ان دے علاوہ پاکستان تے بین الاقوامی سطح دے ان واسطے کیا جاب دے مواقع موجود ہیں. اساں ان تے سارے مکمل ڈسکس کرے سوں آخر تک سارے پروگرام وچ روائے کیونکہ یہ پروگرام تہاڈے واسطے بڑا انفارمیٹیو ہو سی انہاں اسٹوڈنٹ واسطے خاص کر جڑے طالب علم جڑے ہیں میڈیکل دے شعبے نال لازمی منسلک تھیونا چاہن. تے اساں اج میں تعارف کروے ساں اپنے مہماناں دا. جناب سارے نال پہلے جڑے مہمان سارے موجود ہیں جناب ماہر خضر حیات حراج صاحب ہیں, ماہر تعلیم ہیں, دانشور ہیں تے ڈائریکٹر ہیں قائم انسٹیٹیوٹ ملتان دے. السلام علیکم سر, تو ویلکم آدیں تو سب کو جوائن کیتے. تھینک یو. تے انہاں دے نال سارے دوجے مہمان جنہیں سب کو جوائن کیتے جناب اے ڈی کنول صاحب ہیں, ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف سائنسز ملتان دے, مرکزی عہدیدار ہیں پاکستان پیرامیڈکس ایسوسی ایشن دے. تے ان دے نال ہی سر صاحب کو خوش آمدید آتا ہے سر. تے ان دے نال ہی سارے کو ایک کیس اسٹڈی بھی موجود ہیں جناب محمد طارق ہیں, لیبارٹری ٹیکنیشین ہیں, سر تو خوش آمدید آتے ہیں تو سب کو جوائن کیتے. تے اج دا پروگرام کیونکہ ہیلتھ سائنسز دے حوالے تو الائڈ ہیلتھ سائنسز دے حوالے تو مطلب سارے نوجوان جڑے ہیں ان شعبے کو کیویں اختیار کر سکتے ہیں میٹرک دے بعد تے آفٹر انٹرمیڈیٹ انہاں واسطے کیا کیا فیلڈ موجود ہیں ان تے اساں انشاءاللہ اج ڈسکس کرے سوں. تے میرا پہلا سوال ہے جناب خضر صاحب کو نے. خضر صاحب میرا تہاڈے کو سوال ہے کہ سارے جو نوجوان ہیں وہ ہیلتھ الائڈ سائنس کے بارے ان کو آگاہ ہی کوئی نہیں, ان کو معلومات ہی زیادہ کوئی نہیں, تو یہ ہے کیا ذرا ان کے حوالے تو وضاحت کر دو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک یہ ہے اینول سسٹم, ایک یہ ہے سیمسٹر سسٹم. ہمارا جب بچہ گروم ہوتا ہے تو پاکستان میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو بیسک لائن آف ایجوکیشن ہے وہ ہے میٹرک. میٹرک تک میجورٹی اسٹوڈنٹس سائنس گروپ کے ذریعے آتے ہیں کہ اس کو سائنس رکھتے ہیں. میٹرک کے بعد یہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے ایک بچے کے لیے جب اس کی مینٹل گرومنگ ہو چکی ہوتی ہے. تو سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ یہ پیرنٹس کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے کہ میرا بچہ فیوچر میں کیا کرنا چاہتا ہے, کیونکہ میٹرک تک کم از کم بچہ اس سینس میں آ چکا ہوتا ہے کہ اس کی انٹرسٹ نظر آتی ہے. میں نے جوڈیشری کی طرف جانا ہے, وہ بچہ ایفیکٹ بھی لیتا ہے انوائرمنٹل نا, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے الائڈ ہیلتھ سائنسز میں جانا ہے, فارمیسی کرنی ہے, فزیو تھراپی کرنی ہے. یعنی ایک بچے کا نا اس وقت مینٹل گرومنگ ہو چکی ہوتی ہے, اس کا انٹرسٹ پیرنٹس پوچھ سکتے ہیں. تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کریئر کاؤنسلنگ میں بھی اور بچے کے فیوچر میں بھی, وہ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ بچے کا انٹرسٹ. میٹرک تک میجورٹی اسٹوڈنٹس یہی ہوتے ہیں, اور ہمیں میری بھی پیرنٹس سے یہ استدعا ہوگی کہ میجورٹی پیرنٹس بچے کو میٹرک تک سائنس کے ساتھ کرائیں تاکہ بچے کو اس کی بیس بھی اچھی بنے اور فیوچر میں تمام کے تمام آپشنز جو کہ اس وقت مارکیٹ میں بہت ویلیوبل ہیں, نہ صرف نیشنلی
बल्कि इंटरनेशनली, क्योंकि अगर कोई बच्चा मैट्रिक तक, जो हमारी एक यूं समझो कि कट ऑफ लाइन है हर बच्चे के करियर को डिसाइड करने के लिए, वो है मैट्रिक। अगर बच्चा मैट्रिक में ही आर्ट्स कर लेता है तो फिर फ्यूचर में मेडिकल साइंस के हवाले से उसके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। आल दो अभी काउंसल्स और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ये बात हो रही है कि बच्चा अगर कुछ मेडिकल के और सब्जेक्ट्स दे ले तो उसके लिए वो रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी 99% ऐसा होता है कि बच्चे के लिए मेडिकल के तमाम प्रोग्राम्स, वो MBBS है, वो अलाइड हेल्थ साइंसेज है, वो जितने भी प्रोग्राम हैं उनके लिए उसके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। लिहाजा मेरी जो फर्स्ट इंस्टेंस में पेरेंट्स के लिए, और आज के सेशन में हमारा मकसद भी यही है कि हम पेरेंट्स के लिए एक बात बताएं कि बच्चे को मैट्रिक में जब आना है बच्चे ने, तो मैट्रिक में बच्चे को साइंस रखवाएं, ताकि उसके लिए पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जो इस वक्त मेडिकल साइंस उरूज पर जा रही है उसके लिए बच्चे के लिए रास्ते खुल सके। अच्छा सर, ये जो MBBS जो है वो तो सब उससे आगाह है कि एक डॉक्टर होता है, ये अलाइड हेल्थ साइंसेज क्या होता है? अच्छा, अब अलाइड हेल्थ साइंसेज हमारी मैट्रिक के बाद शुरू हो जाती है। अलाइड हेल्थ साइंसेज मेडिकल साइंसेज में ना, मतलब पाकिस्तान में फैकल्टी एक है, फैकल्टी ऑफ मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, ये पूरे पाकिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटीज़ में होती है। MBBS और BDS यानी डेंटल डॉक्टर और MBBS के अलावा तमाम वो मेडिकल के प्रोग्राम्स जो करवाए जाते हैं वो सब अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोफेशन में आते हैं, जिसमें डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, आंखों की टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है। वो 2 हिस्सों में इस वक्त डिवाइडेड है और वो AD साहब भी उस हवाले से आपको बताएंगे। एक है मैट्रिक के बाद, मैट्रिक के बाद इस वक्त फेडरल एजुकेशन ने और पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने मैट्रिक के बाद बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी है कि वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, यानी डिप्लोमाज हैं जिसमें वो आ जाएं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी डिप्लोमा है, इसी तरह हमारे पास रेडियोलॉजी इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा है, आंखों का एक डिप्लोमा है। वो डिप्लोमा करने के बाद जब आप मैट्रिक के बाद इन सारे अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स में आ जाते हैं तो आप कम से कम आफ्टर मैट्रिक अर्निंग के काबिल हो जाते हैं, तमाम किस्म के हॉस्पिटल्स में आप जा सकते हैं। अच्छा सर, ये जो ऑप्टोमेट्री है जी, जो मतलब जो चश्मे के हवाले से और बाकी हिस्सों के हवाले से आगाह करो, तो ये भी अलाइड हेल्थ साइंसेज में अलाइड हेल्थ साइंसेज में ये सब कुछ आता है। ठीक है। जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मैंने बताया ना कि MBBS और BDS यानी डेंटल डॉक्टर के अलावा जितने भी अब मैं एक डॉक्टर है, आंखों का डॉक्टर है, MBBS है, ऑपरेशन का, उसको हेल्पर भी तो वो चाहिए। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव पंजाब मेडिकल फैकल्टी का, और इस वक्त हमारे नेशनल लेवल के ऊपर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल वजूद में आ चुकी है, जो कि पाकिस्तान पूरे में अलाइड हेल्थ प्रोफेशन को उसने रेगुलेट करना। ठीक हो गया सर। अच्छा AD साहब, ये जो हमारा B फार्मेसी है और ये जो इसके साथ साथ जैसे ऑप्टोमेट्री की हमने बात की और बाकी फील्ड्स हैं, तो ये भी हेल्थ अलाइड का ही हिस्सा है? ये अलाइड हेल्थ साइंसेज का ही हिस्सा है। बेसिकली इनको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटीज़ डिफरेंट है। अच्छा अच्छा। अब हेल्थ का जो शोबा है उसमें उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक मतलब MBBS डॉक्टर है या BDS डॉक्टर है, एक अलाइड हेल्थ साइंसेज है और एक नर्सिंग है। मतलब ये 3 शोबों में डिवाइडेड है। ठीक है। अब MBBS या BDS वो उनको रेगुलेट करती है PMDC, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। ठीक है। अलाइड हेल्थ साइंसेज की पहले बदकिस्मती से आज तक काउंसिल नहीं थी, कोई 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कोशिश की। अब तो ये काउंसिल मतलब इसका हो गया है ना? हाँ जी, तो बन गई है। तो अब और नर्सिंग काउंसिल भी ऑलरेडी मौजूद थी, तो ये नहीं थी, इसका बहुत बड़ा गैप था। इसमें एक तो ये चीज़ थी कि हमारे जितने भी डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर अहबाब थे, वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी उनको उनकी वेरिफिकेशन के लिए, उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ते थे। दूसरा
بیرون ممالک جب وہ جاتے تھے تو وہاں پہ ایک تو ان کو ان کی ڈگری کے مطابق معاوضہ نہیں ملتا تھا، دوسرا یہ ہے کہ ان کی ریگولیٹری اتھارٹی کی نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری ڈگریاں جو تھیں ان کی پراپر طریقے سے ویریفائی نہیں ہو سکتی تھیں جیسے انٹرنیشنلی ان کو ریکوائرڈ تھیں، کیونکہ باقی ممالک میں کونسل موجود تھی، پاکستان میں نہیں تھی۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو بیرون ملک اپنے ٹیسٹ وغیرہ پاس کر لیتے تھے لیکن اس کو جوائن کرنے میں ناکام رہ جاتے تھے۔ اچھا سر، یہ جی میٹرک کے بعد جو آفٹر میٹرک، اگر میٹرک کی بات کریں تو اس میں کون کون سے شعبہ جات موجود ہیں جو الائڈ ہیلتھ سائنسز کی طرف ایک جو طالب علم وہ جا سکتا ہے؟ اس میں جیسا کہ بی ایس کے پروگرام ہیں، اسی طرح میٹرک کے ڈپلوما بعد بی ایس کر سکتا ہے یا میٹرک کے بعد؟ نہیں، میٹرک کے بعد ڈپلوما پروگرام کرے گا اور ڈپلوما کے بعد بی ایس کرے گا۔ صحیح۔ اب ڈپلوما پروگرام میں ہمارے پنجاب میں پنجاب میڈیکل فیکلٹی ہے، وہ بہت سارے ڈپلوما جات کرا رہی ہے، اس میں میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی ہے، آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی ہے، امیجنگ ٹیکنالوجی ہے، اسی طرح فزیوتھراپی ٹیکنالوجی ہے، ڈینٹل ٹیکنیشین ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، آپتھمالوجی ہے جو آئی کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں مطلب وہ کرا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب پنجاب میڈیکل فیکلٹی آئی بی سی سی ان کی محنت سے ان کو ایف ایس سی کے برابر قرار دے دیا گیا ہے۔ ابھی ان میں مطلب انگلش، اردو، اسلامیات اور مطالعہ کے سبجیکٹ کو لازمی قرار نہیں دیا گیا، مطلب ان کو شروع نہیں کیا گیا، تو بلکہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے ہم سیکٹری پنجاب میڈیکل فیکلٹی اور الائڈ ہیلتھ کونسل کے پریزیڈنٹ سے درخواست کریں گے کہ اس کو بھی فوری طور پہ مطلب سٹارٹ کرایا جائے، تاکہ ایک تھوڑا سا جو گیپ ہے، کیونکہ پہلے وہ ڈپلومہ کرنے کے ساتھ بچے کو جو انگلش، اردو، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان ہے وہ کسی اور بورڈ سے مطلب پاس کرنے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ بعد میں وہ آئی بی سی سے ایکویلنس لے گا اور آگے پھر بی ایس میں ایڈمیشن لے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل بورڈ جو مطلب 1990 سے بھی پہلے سے این آئی ایچ اور پمز میں مطلب وہ زیادہ تر ایم ایل ٹی پروگرام کرا رہا تھا ایف ایس سی ٹیکنالوجی میں، تو اس کے کیے ہوئے مطلب لوگ آگے بی ایس بھی کر چکے ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، تو وہ فیڈرل بورڈ نے ابھی پنجاب میں بھی جو ہے پرائیویٹ اداروں میں بھی ایفیلیشن دینا شروع کی ہے، اور الحمدللہ در ملتان میں بھی ایک دو ادارے ہیں جو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور وہ ایف ایس سی اب فرسٹ ٹائم مطلب ایک یہ بھی سہولت ہوئی ہے، جیسے مار صاحب کہہ رہے تھے کہ مطلب والدین میٹرک میں ہر حال میں سائنس کروائیں، ہونا یہی چاہیے کہ سائنس کروانی چاہیے تاکہ بچہ آگے میڈیکل کی طرف جاتا ہے تو اسے پرابلم نہ ہو، ٹھیک ہے، تو لیکن فیڈرل بورڈ نے ہیلتھ الائڈ میں اس کا کوئی چانس نہیں آرٹس کے اسٹوڈنٹس کا؟ فیڈرل بورڈ نے اب یہ سہولت دی ہے، یہ پہلا سال ہے کہ وہ آرٹس والے بچے بھی اس ایف ایس سی میڈیکل ٹیکنالوجی جو فیڈرل بورڈ کروا رہا ہے اس میں وہ داخلہ لینے کے اہل ہیں۔ پنجاب میڈیکل فیکلٹی میں نہیں لے سکتے، وہاں پہ بیالوجی ہونا ضروری ہے، لیکن فیڈرل بورڈ کے جو ڈپلوما جات ہیں اس میں ایف ایس سی لیب ٹیکنالوجی ہے، آپریشن تھیٹر ہے، ڈینٹل ہے، آپتھمالوجی ہے، فزیوتھراپی ہے، اس میں وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور اس کے کرنے کے بعد آگے ڈائریکٹ بی ایس میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کا روزگار کے ساتھ کیا مطلب طالب علم کے پاس جو یہ ساری جو ڈپلوما وغیرہ کرتے ہیں، کیا روزگار کے مواقع بھی اتنے موجود ہیں ان کے لیے؟ بالکل، گورنمنٹ لیول پہ ابھی جابز کی تھوڑی سی کمی ہے، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے گورنمنٹ سیکٹرز میں بہت ساری سیٹیں خالی پڑی ہیں، اور آبادی جیسے بڑھی ہے تو اس لیول پہ ان سیٹوں کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جتنے بھی یہ لوگ ہیں تو یہ برسر روزگار ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ بے روزگار نہیں رہتے۔ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر مطلب ایسا نہیں ہے کہ اپنی کوالیفیکیشن پوری کرنے کے بعد لاکھوں میں کمانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کم از کم یہ بے روزگار نہیں رہتے، بھوکے نہیں رہتے، ان کو کسی قسم کی محتاجی نہیں ہوتی، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنا مطلب اپنا اور اپنی فیملی کا پیٹ پال سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم مطلب جاری رکھا سکتے ہیں، تو یہ بے روزگاری۔ اب دیکھیں جیسے کووڈ کے دن تھے، پوری دنیا پہ ایک مشکل وقت تھا، اس وقت یہ واحد میڈیکل کا شعبہ ہی تھا کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ اس وقت بھی مطلب برسر روزگار بھی رہے ہیں، اور انہوں نے دکھی انسانیت کی خدمت بھی کی ہے۔ جی جی۔ اچھا طارق صاحب، یہ جیسے سر روزگار کی بات کر رہے ہیں تو آپ ایک مطلب پریکٹیکل ایگزامپل ہے ہمارے پاس، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا روزگار کے مواقع جیسے اے ڈی صاحب نے بتائے ویسے ہی مواقع موجود ہیں، اور آپ نے کون سا ڈپلوما کیا تھا؟ سر ایکچولی بیسیکل دیکھا جائے تو میٹرک کے بعد میری سوچ یہی تھی کہ جو اب جنرل سائنس کی نہ جاؤں،
दूसरा प्रैक्टिकल लाइफ में आऊँ तो इसी वजह से मैंने FSC की है मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में फेडरल बोर्ड से। तो वहाँ से मैंने लेबॉर्ट्री का डिप्लोमा किया है। एज ए मैं टेक्नीशियन हूँ, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रोज़गार मिल रहा है। इस टाइम मैं एक हॉस्पिटल मासूम शाह रोड पे है YCDO के नाम से, यूथ कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एज ए मैं नाइट इंचार्ज भी हूँ, और रोज़गार भी मेरा अच्छा है, वहाँ पे सैलरी भी अच्छी मिल रही है। ये इसका लेने का मकसद, ये तरीका जो है बेसिकली पहला स्टेप मेरा FSC MLT करने का है, जो मैं अपनी लगन के साथ की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने खुद का भी पेट पाल रहा हूँ और फैमिली का भी ख्याल रख रहा आपको हूँ। किसने आगाह किया था इस हवाले से कि ये भी एक डिप्लोमा FSC, जैसे हमारा मतलब यहाँ पे नौजवानों के पास है कि या तो ICS है या इंटरमीडिएट के अंदर FSC इंजीनियरिंग मेडिकल है, इसके अलावा जो ये जो हेल्थ अलाइड के, आपको किसने आगाह किया इस हवाले से? सर बेसिकली ये है कि मेरा खुद का भी एक शौक़ था कि मैं किसी मेडिकल शोबे में जाऊँ। तो MBBS तो मैं ना कर सका, इसलिए मेरी मैट्रिक थी, तो तालीम भी इतनी नहीं थी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मुल्तान आया, तो AD कमल साहब का जो इदारा है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इस टाइम अच्छा नाम कमा रहा है। तो यहाँ मैंने मालूमात ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अच्छा आगाही दी हमें, और मुझे शौक़ हुआ कि क्यों ना ये डिप्लोमा मैं अपनी लाइफ में चॉइस करूं, तो वही मैंने आपके साथ मंतखब जो किया। मतलब जैसे आपने ज्वाइन किया, इसके साथ आपके साथ और भी स्टूडेंट्स मौजूद होंगे, तालिब इल्म मौजूद होंगे, तो आप माशाल्लाह बरसरे रोज़गार हो गए, तो बाकी तलबा भी वो रोज़गार हासिल कर पाएँ या? जी सर, क्यों नहीं। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो FSC MLT की हुई है, और कोई अल खिदमत डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ पे लगे हुए हैं, इनके कलेक्शन सेंटर हैं वहाँ पे लगे हुए हैं, और इसके अलावा मैं YCDO हॉस्पिटल में लगा हुआ हूँ, और कुछ ऐसे भी हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो अटैच हैं और अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं, और साथ साथ वो पढ़ भी रहे हैं, अपनी तालीम भी जारी कर रहे हैं। अच्छा खैज़र साहब, आप भी इस हवाले से, मैं आपके पास इस सवाल के लिए आ रहा हूँ कि आप भी रोज़गार के मौके क्या देखते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे पास नौजवानों के लिए मौके मौजूद हैं अलाइड हेल्थ में? मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से तज्ज़िया देता हूँ कि जैसे तारिक साहब की एक मिसाल है। जी जी, तारिक साहब ने सिर्फ मैट्रिक के बाद एक डिप्लोमा किया है, सही, और माशाल्लाह ही इज़ अर्निंग। Yes. वो अपनी पूरी फैमिली का क्या कर रहे हैं, पूरी फैमिली का रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं, घर चला रहे हैं। ठीक है, मैंने जो एक बात पॉइंट रखी थी ना कि हमारे लिए सबसे अहम बात पेरेंट्स के लिए बच्चे का मैट्रिक के बाद या मैट्रिक तक सिचुएशन को डिसाइड करना है कि बच्चा कहाँ जाए। कहाँ जाए, सही, अब आप ये देख लेंगे कि मैट्रिक करके हज़ारों लाखों बच्चे फिर रहे होंगे, ऐसे ही है। लेकिन अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स या अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स की इंपॉर्टेंस का देख लें कि ही इज़ जस्ट अ मैट्रिक, सही, और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, डिप्लोमा किया है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। सही। आपके सामने उसकी ग्रूमिंग भी चेक करें। माशाल्लाह, यानी अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स में की इंपॉर्टेंस देख लें। हमारे सामने लाखों लोग मैट्रिक करके फिर रहे हैं, कोई यूं समझो आज तक तो ये सिचुएशन है कि ऑफिस बॉय की नौकरी भी नहीं मिलती, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन बेसिकली अलाइड हेल्थ इज अ सम सॉर्ट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी है। तो अगर इन्होंने वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ गए हैं, और आज के प्रोग्राम में हम जो चाहते हैं कि पेरेंट्स इस चीज़ को सुने और देखें कि वो बच्चे जिनका ख्वाब, दो तरह की चीज़ें, जिनका ख्वाब ये है कि हम अफोर्ड भी कर सकते हैं पेरेंट्स, सही, तो उन बच्चों को उस फील्ड की तरफ ले जाएं कि हमने बच्चे को MBBS कराना है, सही, हम इतनी कैपेसिटी भी रखते हैं, और या BDS कराएंगे वो कैपेसिटी भी रखते हैं, और हम बच्चे को उस साइड पे ले जाएं। मैट्रिक के बाद ये डिसाइड करना पेरेंट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारे 80% लोग बेचारे डिजर्विंग हैं जो कि काम नहीं, यानी उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि बच्चों को क्या करें, वो मेडिकल MBBS करा सकें, BDS करा सकें, या फार्मेसी करा सकें। तो मेरी सजेशन ये होगी कि अगर कैपेसिटी नहीं है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो आप बच्चों, पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे को इन डिप्लोमाज की तरफ ले आएँ कि आफ्टर डिप्लोमा 2 ईयर बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि पूरे के पूरे खानदान का बोझ उठा सकता है, और उसकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो कि AD साहब ने मैट्रिक तक की बात हमने की ना, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब फेडरल एजुकेशन, IBCC और पंजाब मेडिकल फैकल्टी,
انہوں نے مل کے ایک کام کیا ہے کہ پہلے جو کوئی ڈپلوماز کی شکل میں چیزیں تھیں، اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کو ایف ایس سی میڈیکل ٹیکنالوجی ڈکلیئر کر دیا ہے. ہاں چھوٹے موٹے ابھی ایشوز ہیں، لیکن ایف ایس سی میڈیکل ٹیکنالوجی ڈکلیئر کر دیا ہے 6 ڈپلوماز کو جو میٹرک کے بعد ہوتے ہیں. اچھا یہ ایف ایس سی انجینئرنگ اور میڈیکل کے ایکویلنٹ میں ہیں یا نہیں؟ یہ ایف ایس سی دیکھیں، ایف ایس سی پری میڈیکل. اگر ہم میٹرک کے بعد ایجوکیشن میں دیکھیں نا کہ ہمارے پاس ایف ایس سی لیول پر کیا چیزیں ہوتی ہیں. میٹرک کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ پری میڈیکل کے سبجیکٹ کو چوز کریں تو پری میڈیکل ہوتا ہے. اگر آپ انجینئرنگ کے سبجیکٹ کو چوز کریں تو پری انجینئرنگ ہوتا ہے. اور اگر آپ آرٹس کے سبجیکٹ کو چوزیں تو کیا کریں؟ اسے کہتے ہیں ایف اے سمپل. اور اگر آپ کمپیوٹر کی فیلڈ کو چوز کریں، بچے کا میں یہی تو کہہ رہا تھا نا کہ میٹرک کے بعد انٹرسٹ بڑا ضروری ہے. بچے اگر کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اسے آئی سی ایس کرنا چاہیے. میڈیکل کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو پری میڈیکل کرنا چاہیے. اگر بچہ ویک ہے، پیرنٹس سمجھتے ہیں، تو پھر کیا ہے، اس کو ان تمام فیلڈ میں نہ پری میڈیکل کی طرف لے جانا چاہیے. ان کو ایف ایس سی کے بعد ایف ایس سی میڈیکل ٹیکنالوجی کے ڈپلوما میں لے جانا چاہیے. یہ اگر ہم اب اس کو کنکلوڈ کریں یا میں اس کو سم اپ کروں تو میٹرک کے بعد 4 آپشنز ہیں پیرنٹس کے لیے. اگر بچہ ایم بی بی ایس کرنا چاہتا ہے یا میڈیکل کی کسی فیلڈ میں آفٹر ایف ایس سی جانا چاہتا ہے تو پھر اسے ایف ایس سی پری میڈیکل کی طرف جانا چاہیے. اگر بچے کا انٹرسٹ میٹرک کے بعد کیا ہے، میں نے کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا ہے، تو اسے کسی چیز میں اسے آئی سی ایس کرنا چاہیے. کیونکہ آئی سی ایس کرنے کے بعد آگے آپ ہائر کوالیفیکیشن میں بی ایس کمپیوٹر سائنس کا آپشن ہے، بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آپشن ہے، بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کا آپشن ہے. آج کل تو نئی ٹیکنالوجی آ گئی، آپ ڈیٹا سائنس آ گئی ہے، سائبر سیکیورٹی آ گئی ہے، اسی طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے. ہیلتھ کے حوالے سے کون کون سے ہمارے پاس؟ اچھا اب ہم ہیلتھ کی بات کریں تو الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں ہمارے پاس میڈیکل ایف ایس سی میڈیکل اب کر لیتے ہیں. تو ایف ایس سی میڈیکل کے بعد وہ تمام پروگرامز جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، بی ایس آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی، بی ایس فورنزک سائنس، بی ایس ڈرمیٹالوجی، بی ایس امیجننگ ٹیکنالوجی، یعنی وہ تمام میڈیکل کے پروگرامز جو کہ ہر جگہ نیسیسٹی ہے ان کی. اب مجھے بتائیے، ہر جگہ پر گلی محلے میں ہاسپٹلز کھلے ہوئے ہیں. ہاسپٹلز میں اب تو یہ نیسیسٹی ہے کہ جب تک اس کی اسیسمنٹ نہ ہو، بیسک ایویلیویشن نہ ہو تو ڈاکٹر پرسکرپشن ہی نہیں لکھتا. اب اس کے لیے لیب چاہیے. تو ہمارے پاس تو بہت زیادہ میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ کی کمی ہے. ہر جگہ پہ آپریشن تھیٹر کھلے ہوئے ہیں. تو آپریشن تھیٹر میں ایک ہے کہ سمپل میٹرک والا ہیلپر کھڑا ہو، ایک یہ ہے کہ وہ بچہ جس نے آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی کا ڈپلوما کیا ہے. مجھے بتائیں اس سمپل والے میں اور ڈپلوما والے میں اس کی ایفیشنسی میں، پرفارمنس میں اور آپریٹ کرنے میں کتنی ایفیشنسی ہوگی. تو اس وجہ سے جو ہمارے پاس اس وقت وے فارورڈ بھی بڑے زبردست کر دیا گیا کہ وہ بچے، مطلب اگر ہم پیرنٹس کو 2 لائنوں میں بتانا چاہیں، وہ پیرنٹس جو کہ افورڈ نہیں کر پاتے ان کو میٹرک کے بعد بچوں کو ان ڈپلوماز میں لے جانا چاہیے. اور پھر یہ غلط فہمی میں نہ رہیں پیرنٹس کہ یہ ڈپلوما کرنے کے بعد بچے کے پاس تو وے فارورڈ ہی نہیں ہوگا، اپنی ہائر کوالیفیکیشن کی طرف نہیں جا سکا. کہ نہیں، اب جو آئی بی سی سی نے ایف ایس سی یہ ڈپلوما ہولڈرز کو ایف ایس سی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کی ایکویلنس دی ہے، اب بچے کے لیے اس ڈپلوما ہولڈر کے لیے بھی واسٹ پروگرام آ گئے ہیں کہ وہ آگے اپنا بی ایس پروگرام، ہائر سٹڈیز، ڈگریز میں سب میں جا سکتا ہے. اور ایز اے ٹیکنالوجسٹ اب تک جتنے بھی میجورٹی پاکستان میں بہت ساری جو لیبارٹریز ہیں ان میں صرف ڈپلوما ہولڈر کام کر رہے ہیں، جیسے طارق صاحب کی مثال ہے. اب وہ ڈپلوما ہولڈرز اپنے آپ کو آگے کیا ہے ٹیکنالوجی میں اور اپنے آپ کو ڈگری پروگرام میں لے کے جا کے آپ بی ایس بھی کر سکتے ہیں، ماسٹرز بھی کر سکتے ہیں، ایم فل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ وے فارورڈ بھی بچوں کے لیے اب آ گیا ہے. دیٹس یہ بہت خوش آئند بات ہے. جی. اچھا ایڈی صاحب، یہ کتنے ادارے ہیں اس وقت ساؤتھ پنجاب میں جو اس کے اوپر مطلب ڈپلوماز بھی کروا رہے ہیں، ایف ایس سی بھی کروا رہے ہیں، ہیلتھ الائیڈ مطلب جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے سبجیکٹس ہیں اس میں؟ یہ ایف ایس سی کے بیسکلی 2 پروگرامز ہیں. ایک ہے ڈائریکٹ ایف ایس سی جو فیڈرل بورڈ کرا رہا ہے. وہ فیڈرل بورڈ کے مطلب جنوبی پنجاب پورے میں تقریباً کوئی 3 یا 4 ادارے ہیں، ٹھیک ہے، جو فیڈرل بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہیں. لیکن پنجاب میڈیکل فیکلٹی سے کوئی مطلب 100 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوں گے ادارے جو اپنا پنجاب میڈیکل فیکلٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں. اس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ کتنے سیکٹرز ہیں؟
گورنمنٹ تو تمام انسٹیٹیوٹ میں اب اس وقت مطلب یہ ڈپلوما جات موجود ہیں جو مطلب ڈویژن لیول پہ ہیں. اب ملتان کو ہم لیتے ہیں تو ملتان میں جو نشتر ہے ٹھیک ہے اس میں موجود ہیں سارے ڈپلوما جات چلڈرن میں ہیں, اور جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے وہاں پہ صرف ڈسپینسر کرایا جاتا ہے جو شروع سے چل رہا ہے. ابھی مطلب ہمارے سیکٹری ہیلتھ علی جان صاحب وہ بھی ان پروگرامز کو بہت آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے کافی اسٹرگل کر رہے ہیں, اور انہوں نے مطلب ہر ڈسٹرکٹ پہ یہ ٹیکنالوجسٹ کی سیٹ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے مطلب انہوں نے اپروول کی اور اس پہ لوگوں کو بھرتی کیا. اس میں مطلب بی ایس انستھیزیا, بی ایس آپریشن تھیٹر, بی ایس امیجنگ ٹیکنالوجی ہو گیا, بی ایس ایم ایل ٹی تو آلریڈی موجود تھا لیکن وہ بھی مطلب لوور لیول تک لے کے گئے. پہلے صرف انسٹیٹیوٹ میں ہوتے تھے, اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ تحصیل لیول تک اس کو لے کے گئے ہیں, اور نیکسٹ ان کا پروگرام ہے کہ ان کو رورل ہیلتھ سینٹر جو ہیں وہاں تک بھی ہمارے جو مطلب ہائر ایجوکیشن والے لوگ ہیں کم از کم بی ایس جنہوں نے کیا ہوا ہے تو ان کو وہاں تک لے کے جائیں. اب سر ایک سوال اور بھی میرا آتا ہے, ایک ٹرم ہے پیرامیڈکس اور یعنی الائڈ ہیلتھ سائنسز, ان دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے یا دونوں سیم ہی کیٹیگری کے ہیں؟ یہ بیسکلی تو ایک ہی چیز ہے, شروع سے اس کا نام تھا پیرامیڈکس ٹھیک ہے, اور جب اس کا ایک سروے سٹرکچر مطلب تھا, سروے سٹرکچر یہ ہے کہ اب جتنے بھی یہ ڈپلوما ہولڈر لوگ تھے یہ سکیل 6 اور سکیل 9 میں بھرتی ہوتے تھے, اور ان کے لیے مطلب ترقی کے کوئی راستے نہیں تھے. یہ اگر انہوں نے 40 سال بھی گورنمنٹ کی سروس کی ہے تو وہ 6 سکیل میں اگر بھرتی ہوا ہے تو اسی میں ریٹائرڈ ہو جاتا تھا. اب 2011 میں سروے سٹرکچر منظور ہوا تو اس کے تحت جو سکیل 6 اور سکیل 9 میں بھرتی ہونے والا تھا وہ 16 سکیل تک جا سکتا ہے, اور جو جس نے مطلب بی ایس کیا ہوا ہے وہ ٹیکنالوجسٹ ہے تو وہ سکیل 16 یا 17 میں بھرتی ہوتا ہے تو وہ سکیل 20 تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے. اور بیسکلی یہ مطلب اس سے پہلے اس کا نام صرف پیرامیڈکس تھا, جب سروس سٹرکچر ہوا تو وہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل سروس سٹرکچر کے نام سے ہوا, اور کونسل بھی بنی ہے تو اس کا نام بھی الائڈ ہیلتھ پروفیشنل اوبلیگ پیرامیڈکس رکھا گیا ہے, تاکہ وہ پیرامیڈکس کا ورڈز جو ہے کچھ لوگوں کو کنفیوژن تھی یا وہ تھا تو اس کو ساتھ ایڈ کیا گیا ہے, لیکن بیسکلی انٹرنیشنلی بھی اس کا نام الائڈ ہیلتھ پروفیشنل ہے تو اس کو لیتے ہوئے مطلب بیسکلی یہ سیم چیز ہے, اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اچھا طارق صاحب, جیسے آپ نے ایم ایل ٹی میں آپ نے ڈپلوما کیا, ایف ایس سی کی, تو ہم باقی ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں جیسے ایف ایس سی پری میڈیکل ہے, ابھی حراج صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اس میں اور اس میں یہ فرق آتا ہے کہ اس میں پریکٹیکل ہے, تو کتنا پریکٹیکل آپ نے کیا, کتنا پریکٹیکل آپ نے دیکھا کہ تھیوریٹیکل کتنا پورشن تھا اور پریکٹیکل کا کتنا پورشن تھا اس میں؟ سر اگر پریکٹیکل ورک کے بارے میں بات کریں تو الحمدللہ جیسے ہی میں نے ایف ایس سی ایم ایل ٹی کی تو سٹارٹنگ میں ہی میں نے اپنی کسی لیب میں ایز اے ٹیکنیشین کے طور پر کام سیکھنا شروع کیا. تو اس کے بعد اس ٹائم بھی ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ مجھے مہیا ہوتا تھا, ایکسپینسز میرا نکل جاتا تھا, لیکن الحمدللہ جب سے مجھے ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے, یہ ڈپلوما مجھے ملا ہے, تب سے مجھے ایک روزگار اچھا ملا ہے, اور اسی کی نسبت اسی کی وجہ سے میں اپنی جو ایجوکیشن کو ہے وہ کنٹینیو کر رہا ہوں, اور الحمدللہ میں بی ایس پروگرام کر رہا ہوں, بی ایس ایم ایل ٹی کر رہا ہوں اس ٹائم, اور الحمدللہ میرا 2nd سیمسٹر ہے, اور الحمدللہ اسی کی وجہ سے میں ان کی بھی اپنی فیس ادا کر رہا ہوں میں. اچھا, اس کی فیس کا اسٹرکچر جیسے آپ نے فیس کی بات کی ہے تو باقی شعبہ جات کے مطابق جیسے انجینئرنگ ہے یا میڈیکل کے ایف ایس سی ہیں, اور آپ نے ایف ایس سی جو ایم ایل ٹی کیا, تو کیا دیکھتے ہیں کہ کتنا فیس ڈفرینس آیا ہے اس میں؟ سر اس میں فیس کا اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے. اچھا جی, اگر ایک سوچ ہوتی ہے انسان کی, جیسے سر کہہ رہے تھے کہ بچے کو سوچنا چاہیے وہ کس فیلڈ میں جانا چاہیے, تو اس میں اتنا زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے. یہ ایک اسٹوڈنٹ کی سوچ ہوتی ہے بھئی میں نے کون سے شعبے میں جانا ہے. اگر وہ اسی شعبے کا چوائس کرتا ہے تو میرے لیے یہ سونے پہ سہاگا ہے, اور بہت ہی اچھا شعبہ ہے, اور اس میں زیادہ ایکسپینسز نہیں ہے, بس 19-20 کا فرق آ جاتا ہے. صحیح, 19-20 کا فیس کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ اب گورنمنٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں بی زی او میں آپ کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو کم از کم کوئی 20-30 ہزار 40 ہزار پر سیمسٹر وہاں پہ فیسز ہیں. اب یہ جو ڈپلوما پروگرام ہے اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر میں لیتے ہیں تو اس کی 5,000 روپے سالانہ فیس ہے, جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی اس وقت 50,000 سے لے کے 1,20,000 تک 2 سال کی فیس ہے, جو کہ کمپلیٹ 2 سال کی فیس, 2 سال کی فیس میکسیمم اداروں میں 1,20,000 تک ہے. تو یہ بھی میرے خیال میں کوئی زیادہ نہیں, اس سے بھی پرائیویٹ ادارے تو میٹرک کے بچوں سے زیادہ فیسز لے رہے ہیں.
تو مطلب ٹیکنیکل ڈپلوما ہے. تو اس کا ایک چھوٹی سی بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے اب میٹرک کرنے کے بعد والدین پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ سوچتے نہیں تھے کہ ہم نے کیا کرانا ہے, تو بچے کو ڈائریکٹ ایف ایس سی میں ایڈمیشن کرایا. ایف ایس سی کرنے کے بعد وہ ڈیسیژن کرتے تھے کہ اب ہم بچے کو کہاں لے کے جائیں, اس کے نمبر ایم بی بی ایس کی طرف نہیں جا رہے, ٹھیک ہے, میٹرک میں بھی کم تھے لیکن ایف ایس سی میں وہ چانس لے لیتے تھے. تو اس کے بعد وہ ڈیسیژن کرتے تھے کہ اب ہم بچے کو کدھر لے کے جائیں. تو وہاں پہ وہ مطلب انجینئر کی طرف سوچتے تھے یا کمپیوٹر سائنسز کی طرف سوچتے تھے یا الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی طرف. لیکن اب بچوں کے جو والدین ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ وہ میٹرک پہ ڈیسیژن کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب جیسے آئی سی ایس ہے کمپیوٹر سائنسز, ایک بچے نے بی ایس کمپیوٹر سائنسز کرنا ہے تو وہ جب ایف ایس سی کے بعد ڈیسیژن کرے گا تو اسے 4 سال لگیں گے اس ڈگری کو کرنے کے لیے. لیکن اگر وہ ڈیسیژن میٹرک کے بعد لے لے گا تو میٹرک کے بعد وہ جب آئی سی ایس کرے گا تو اسے کمپیوٹر کی تمام بیسک چیزیں بھی پڑھائی جائیں گی, اس کو ٹریننگ بھی دی جائے گی, اور وہ آگے بے شک بی ایس میں ایڈمیشن نہیں لے گا لیکن ایز اے کمپیوٹر آپریٹر, ریسپشنسٹ یا یہ جو جابز ہوں گی ان کے لیے اس کو الگ سے کسی کورس کی یا ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ اتنا کچھ پڑھ چکا ہوگا. اسی طرح جیسے آپ طارق سے سوال کر رہے تھے کہ یہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں ان کے اندر بھی متعلقہ ڈپلوموں کی لیبز موجود ہوتی ہیں, ان کو وہاں پہ بھی باقاعدہ پریکٹیکل کرائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی ٹریننگ کا پورشن بھی ہوتا ہے. مطلب سال میں کوئی 2 ماہ کا ان کا ہوتا ہے گیپ کے وہ 2 ماہ اسٹڈی ختم کر کے ان کو باقاعدہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے جس سے وہ اپنے متعلقہ شعبے کی مکمل ایجوکیشن اور اس کا پریکٹیکل حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جاب میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, یہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس کے فائنانس کے اوپر, تو ابھی ہم جیسے سر نے بات کی تو ایم بی بی ایس کا ہے اور بی ڈی ایس ہے, اس طرح سے جب ہم بی ایس پروگرام میں آتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں تو کافی ایکسپینسز ہوتی ہیں. مطلب اگر کوئی اسٹوڈنٹ بی ایس ایم بی بی ایس کرتا ہے کسی پرائیویٹ سیکٹر سے تو کافی ہیوج فیسز ہوتی ہیں. تو کیا پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے الائیڈ ہیلتھ سائنسز ہے تو اس میں بھی فیس کا ریشو اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے, یا ایک نارمل جو بی ایس کسی یونیورسٹی سے کر رہا ہے اس رینج میں وہ یہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے جو بی ایس پروگرام میں وہ ہو جاتے ہیں؟ میں تھوڑا سا ایڈی صاحب کے حوالے سے ایڈ کروں. ایڈی صاحب کا کیونکہ ڈپلوما سے ریلیٹڈ کورس ہے اور ہمارا جو ادارہ ہے وہ 2016 سے نا ڈگری پروگرامز آفٹر ایف ایس یعنی ڈپلوماز کے بعد ڈگری پروگرامز ان الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں ہم آفر کر رہے ہیں. ٹھیک. تو اگر ان کی فیسز کا کمپیریزن کیا جائے ود ریسپیکٹ ٹو ایم بی بی ایس بی ڈی ایس تو یوں سمجھو کہ یہ 10 سے 20% پورشن میں یہ ڈگری مکمل ہو جاتی ہے. اچھا صحیح. یعنی یہ نارمل ہے اور ہر شخص کی رینج میں ہے. صحیح. یہ بہت اچھی اور خوشائند بات ہے کہ بچہ ٹیکنیکلی بھی ساؤنڈ ہو جاتا ہے اور اچھا جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی آفر کر رہے ہیں. اب بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کا جو ہم فیس رکھتے ہیں وہ 10,000 پر منتھ ہوتی ہے. لیکن ایوریج جو فی ایک کلاس کی ہمارے پاس سیشن اینڈ پر ہوتی ہے نا وہ لگ بھگ 8-7 ہزار روپیہ پر منتھ ہے. یہ آپ اندازہ لگا لیں, یہ بچے کی فیس ہے جس میں ہم ایک بچے کو ڈگری پروگرامز ان میڈیکل لیب ٹیکنالوجی, نیوٹریشن, فزیو تھراپی میں ہم یہ آفر کر رہے ہیں. تو فیسز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت اہم ہے. آلدو اب جیسے جیسے دیکھیں ہماری مجبوری ہوتی آئی ایز اے پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوٹ, ہم جی سی یونیورسٹی سے یہ سارے پروگرامز آفر کر رہے ہیں. ہماری کچھ نیسیسٹیز ہوتی ہیں جیسے لیبس کو اسٹیبلش کرنا ہے, ٹیچرز ہیں, فیکلٹی ہے, بچے کو پریکٹیکل نالج بھی تو وہ دینا ہے. تو اس کے لیے جو فیسلٹیز اویلیبل کرنا ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ پھر ہمیں فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں کہ فیسز ہر سال کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں کہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں اس کا کیا ہے, تو ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں بہت زیادہ فیسز ہیں, ان میں فیسز کم ہیں. لہٰذا اگر ہم اس کو میٹرک انٹر پیرنٹس کے لیے اگر ایک کلیئر میسج ہم دینا چاہیں, جو کہ آج کے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے, جیسے اے ڈی صاحب نے بھی کہا کہ اب پیرنٹس کو کلیئرلی اس بات کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں میٹرک کے بعد بچے کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہے. پہلے ہمارے ہاں کیا ہے, جس بچے نے میٹرک کر لیا چلو ایف ایس سی کر لو, ایف اے کر لو, فلاں کر لو. جب وہ ایف اے تک پہنچ جاتا ہے بچہ اور پھر آگے اس کو اپرچونٹیز نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں, بچے کلرک برفی ہو جاتے ہیں اور ساری زندگی وہی کام کرتے ہیں, کسی ٹیکنیکل ایجوکیشن میں نہیں جا سکتے. اچھا سر, جیسے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بار بار ہم یہ وضاحت کر رہے ہیں, تو ٹیکنیکل ایجوکیشن مینز مطلب کیا یہ طالب علم جو ہمارے پاس یہاں سے بی ایس ایم ایل ٹی کرتا ہے
تو کیا یہ کوئی اپنا روزگار بھی حاصل کر سکتا ہے؟ یا اگر اپنا روزگار یعنی جیسے اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیں یا کوئی آپ کے ساتھ کوئی اداروں کے ساتھ کوئی ایسے ادارے منسلک ہوں جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ کو ریفر کرتے ہوں کہ وہاں پہ وہ جا کے جاب حاصل کر لے؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے بچے بہت ساری جگہوں پر، یہ دیہاتوں سے آتے ہیں زیادہ تر، ہمارے ان رورل ایریاز سے آتے ہیں بچے، میڈیکل لیب ٹیکنالوجی. اب چھٹے سیمسٹر میں جو بچے ہیں نا وہ مختلف لیبز میں کام کر رہے ہیں، 20,000 25,000 30,000 کے اوپر اپنی فیسیں خود افورڈ کر رہے ہیں. زیادہ تر جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے بچے ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں ان لوگوں کے ساتھ جو سمپل ایجوکیشن لیتے ہیں، جیسے سمپل ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، سمپل میٹرک کر لی، تو اس کو مجھے بتائیے کیا کوئی ڈائگنوسٹک سینٹر والا رکھے گا؟ نہیں رکھے گا. کیا کوئی ڈاکٹر اس کو ایز اے ہیلپر اپنے پاس رکھے گا؟ نہیں رکھے گا. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اس ڈپارٹمنٹ، اس ڈاکٹر کے حوالے سے نہیں ہے، اس شعبے کے حوالے سے نہیں ہے. لہٰذا دیٹس اے ویری کلیئر اباؤٹ دا میسج. ہمارے یہاں کیریئر کونسل کی کمی ہے. یہ تو ابھی الحمدللہ آئی ایم تھینکفل ٹو آل آف یو کہ آپ لوگوں نے اس پر پروگرام کیا. ہمارے پیرنٹس کو ہر صورت اس وقت سوچنا ہوگا کہ جب ہم نے میٹرک کرانی ہے بچے کو یا ایف ایس سی میں لے جانا ہے تو ایسی ایجوکیشن میں لے جائیں، میڈیکل میں یا الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں، یا کمپیوٹر سائنس بھی بہت اچھا چل رہا ہے، تو ان ٹیکنیکل ایجوکیشنز میں، الائیڈ ہیلتھ ایجوکیشن میں، میڈیکل کے پروگرامز میں لے جائیں تاکہ بچہ جب 2 سال کرے، 4 سال کرے، 6 سال پڑھے، لیکن اس کے بعد کسی کھاتے کا ہو، کسی نہ کسی شعبے کو جوائن کر سکے، اپنی فیملی کا پیٹ پال سکے. کیونکہ ایجوکیشن کا بیسک مقصد تو ہمارے ہاں یہی رہ گیا نا کہ ارننگ فار دا لائف، فار دا فیملی. اچھا ایڈی صاحب، جیسے ابھی سر بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، مطلب ان کا کیا رول ہوتا ہے؟ کہ کیا وہ اتنے ایک ہوتا ہے نا اکثر کہ بس پیرنٹس نے کہہ دیا کہ آپ پڑھیں، پھر ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو کیا اس شعبے میں بھی ایسے اسٹوڈنٹ آتے ہیں جن کا انٹرسٹ نہیں ہے اور وہ مجبوری سے آ گئے، پھر ان کا کیا رول ہے؟ کیا وہ اتنا انٹرسٹ لے پاتے ہیں، پریکٹیکل ورک کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے؟ سب سے پہلے تو پیرنٹس کو آج کل کا جو دور ہے اس کے مطابق بچوں کے ساتھ مشورہ ضروری ہے. کیونکہ بہت عرصے سے پریکٹیکل میں ہیں تو ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کا مائنڈ مطلب فرض کریں انجینئرنگ کی طرف ہے، وہ ذہنی طور پہ انجینئر ہیں، لیکن ان کو فرض کریں آپ نے ڈاکٹر بھی بنا دیا ہے تو وہ سکسیزفل لائف نہیں گزار سکیں گے، وہ ڈسٹرب رہیں گے. کیونکہ والدین کا کہنا تو انہوں نے مان لیا لیکن اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. کیونکہ کوئی بھی کام جب آپ انٹرسٹ سے کریں گے تو اس میں بہت ساری آپ اچیومنٹ کریں گے، اس میں نئے نئے راستے آپ تلاش کریں گے اور اس شعبے کو آپ آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ بنسبت مجبوری پیرنٹس کا کہنا مانتے ہوئے اس کو آپ کر رہے ہیں تو آپ نے ایک مطلب اسی لائن میں چلتے رہنا ہے، ایک بنی بنائی جو چیز ہے اسی کے اوپر ہی آپ نے کام کرتے رہنا ہے، اس کو مزید اچھا کرنے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا. اچھا، والدین کے علاوہ بھی کوئی ایسے اسٹوڈنٹ آتے ہیں جنہوں نے خود آپ کا یہ سبجیکٹ سلیکٹ کیا ہو کہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں ہم نے جانا ہے؟ سر وہی بات کر رہا ہوں نا کہ پیرنٹس سے علاوہ کیونکہ بچے آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ شعور آ چکا ہے، بچوں کو بھی، کیونکہ میڈیا کے تھرو وہ دیکھتے ہیں نا کہ کون بندہ کیا کام کر رہا ہے. اب جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جناب کوئی کہتا ہے جی کہ فوج کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی میں نے فوجی بننا ہے، کوئی کہتا ہے جی کہ میں نے سپاہی بننا ہے. تو اسی طرح میڈیکل کے شعبہ ہے یا کوئی کہتا ہے جی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تو مطلب وہ ایک دوسرے کو دیکھے دکھائی، کچھ رشتہ داروں کو دیکھے دکھائی، کچھ مطلب جب وہ باہر نکلتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو ایک دفعہ یہ اپنا ایئر فورس والے وہاں پہ مردم شماری کرنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یونیفارم میں اور بڑے اچھے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ٹھیک 2 سال بعد ہمارے علاقے سے کم از کم کچھ 30 لوگ ایئر فورس میں جا چکے تھے، پہلے کوئی ایک بھی نہیں تھا. تو یہ صورتحال دیکھنے سے بھی ہوتا ہے. جب بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی بچہ یا کوئی رشتہ دار ہاسپٹل میں داخل ہوا تو وہاں پہ گئے، انہوں نے دیکھا ہاسپٹل کے ماحول کو، وہاں پہ کام کو دیکھا، جن لوگوں سے واسطہ پڑا، فرض کریں کسی اسٹاف نرس سے پڑا ہوا ہے یا کسی ڈاکٹر سے واسطہ پڑا ہے یا کوئی الائیڈ ہیلتھ سائنسز سے پڑا ہے، کام پڑا ہے، تو ان کے اخلاق سے، ان کی ان چیزوں سے متاثر ہو کے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے بچے کو بھی اس شعبے میں ڈالنا چاہتے ہیں. طارق صاحب اس میں بتائیں کہ جیسے ابھی سر بتا رہے ہیں کہ مطلب دیکھ کر ہی انسان، وہ کہتے ہیں نا ایک وہ پروورب بھی ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایسے ہی. اچھا، وہ آپ نے بھی کوئی ایسے ہی کیا تھا کہ یعنی کسی کو دیکھا تھا پہلے اس وجہ سے یہ فیلڈ چوز کی، یا پھر آپ کا اپنا ہی انتخاب تھا، یا کسی پیرنٹس نے کہہ دیا کہ نہیں آپ نے یہ کریں، کسی کا مشورہ لیو؟
بیسیکلی یہ ہے کہ جب میں 9th میں تھا تو اسی شعبے کو میں نے جوائن کیا تھا. صحیح. میں نے اپنے ہی علاقے میں, جیسے سر کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر موسٹلی جو بوائز ہوتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں, وہ دیہاتوں سے آتے ہیں. میں بیسیکلی مظفر گڑھ سے تعلق رکھتا ہوں. تو جب میں 9th میں تھا تب بھی میں نے میڈیکل فیلڈ کو, کیا ایسے حالات تھے کہ آپ کو 9th میں بھی جاب کرنی پڑی یا اس میں؟ بس میرا ایک اپنا شوق تھا. اچھا شوق تھا. تو ہمارے جو سٹی تھے وہاں پہ ڈاکٹر آتے تھے. فرسٹ ٹائم تو پڑھتے تھے, سیکنڈ ٹائم میں اس کے پاس ایز اے سیکھنے کے لیے اپنے شوق کھڑے کر دیتے ہیں کہ چلیں بھائی بچہ کچھ نہ کچھ. جی ایسے ہی ہے. تب سے میرا شوق ہوا, اور اس کے بعد میں نے گھر والوں کو بھی کہا, امی ابو کو, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سٹی میں جانا چاہتے ہیں تو موسٹلی آپ جا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں, ہماری اجازت ہے. تو میں فرسٹ ٹائم ملتان میں آیا اور 2-3 جگہوں سے پتہ بھی کیا. جیسے ہی مجھے میرے دوست ہیں کافی سارے نشتر روڈ پہ بھی ہیں, انہوں نے اپنی لیب بھی بنائی ہوئی ہیں, تو انہوں نے مجھے مشورہ بھی دیا کہ آپ برائٹ انسٹیٹیوٹ میں جائیں, اے ڈی قمر صاحب کا جو ہے وہاں پہ. تو پہلی دفعہ میں ملتان میں جب آیا تو پہلے ہی اسی کالج میں آیا تھا اور اسی کو ہی چوائس کر لیتا, اور میرا عزم یہ تھا کہ اب انشاءاللہ کامیاب ہونا ہے اور کچھ بن کے دکھانا ہے. اور الحمدللہ ماں کی دعاؤں سے, ابو کی دعاؤں سے الحمدللہ آج میں ماشاءاللہ اس نتیجے پہ ہوں. جی میں کچھ ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں. میں تقریباً کوئی 2014 سے کریئر کاؤنسلنگ کر رہا ہوں, اور آئی لو فار دا کریئر کاؤنسلنگ. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس ایریا میں لوگ اس چیز کو کوئی چیز سمجھتے ہی نہیں. جیسے میں خود اب بیٹھتا ہوں اپنے آفس میں, اور جب لوگ آتے ہیں تو ایڈمن کے لوگ ایڈمیشن نہیں کرتے, بلکہ میں سب سے پہلے ان کو کہتا ہوں کہ پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹ کو مجھے ملوائیے. میں ایک لائیو آپ کو سینیریو کریٹ کر رہا ہوں, اور دیٹس ویری امپورٹنٹ, اور یہ ہر پیرنٹس, ہر بندے کے لیے ضروری. میں آتا ہوں سب سے پہلے میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں بیٹا کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. اس وقت تک بچہ میٹرک ایف ایس سی کے بعد اتنا میچور ہو چکا ہوتا ہے, اس کو دنیا جہان کی, فرینڈز کی, وہ یہ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہے ہیں, یہ سب لوگ جانتے ہوتے ہیں. جب یہ جانتے ہیں تو اس نے اپنا مائنڈ میک اپ کیا ہوتا ہے. پیرنٹس اس میں 20% ایڈ اپ کرتے ہیں کہ بیٹا نہیں یہ ایسے کر لو, یہ ایسے کر لو, ایسے کر لو. دیکھا دکھائی بہت سارا معاملہ ہوتا ہے, جیسے ایڈی صاحب نے بھی کہا کہ دیکھا دکھائی بہت سارا ہوتا ہے, لیکن یہ ڈیمیجنگ ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز اسٹوڈنٹ کی ول ہے. اسٹوڈنٹ نے اگر مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے میں نے پائلٹ بننا ہے, میں نے فوج میں جانا ہے, میں نے سی ایس پی آفیسرز بننا ہے, تو ہر اس بچے کی انٹرسٹ کے مطابق اس کو اڈاپٹ کروانا چاہیے ایف ایس سی کے بعد یا میٹرک کے بعد. اگر دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضرورت ہے کہ بچے کو بتانا ہے کہ بیٹا اس میں تو آگے فیوچر ہے ہی نہیں. ہمیشہ جو مارکیٹ کی جاب اورینٹڈ کام ہوتے ہیں اس چیز کو سامنے رکھ کر بچے کو اس کا کیریئر ڈیسائیڈ کروانا چاہیے. اور ہوتا بھی ایسے, جیسے میرے پاس آئے, میں نے بچے سے پوچھا بیٹا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں نے ڈی پی ٹی کرنا ہے, الائڈ ہیلتھ سائنسز کا پروگرام ہے, ڈاکٹر آف فزیو تھراپی ایک بہت اچھی چیز ہے آپ کے, یہ پیرالل ہے, ایم بی بی ایس کا کام علیحدہ ہے, اس کا کام علیحدہ ہے, فارماسسٹ کا کام علیحدہ ہے, نیوٹریشنسٹ کا کام علیحدہ ہے, یہ سارے میڈیکل کے پروگرامز ہیں. جب ہماری ان سے بات ہوتی ہے بچے کہتے ہیں کہ سر ہم نے یہ کرنا ہے. میں نے کہا بیٹا آپ کو کس نے سجیسٹ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سر میری فلاں فرینڈ بھی کر رہی ہے. اچھا بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں سر یہ نہیں کرنا, اس کی ریزن یہ ہے کہ فلاں نے بھی کیا ہوا ہے, اس کی تو کوئی جاب ہی نہیں ہے. مینس اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو جاب اورینٹڈ کیریئر کاؤنسلنگ امپورٹنٹ ہے. اچھا سر ابھی آپ نے جیسے ڈی پی ٹی کی بات کی, تو ڈی پی ٹی والے یہ وہی جو ریہیبلیٹیشن سینٹر بناتے ہیں اور ان کے لیے اس کے اوپر ورک کرتے ہیں, سیم وہی ہے یا ان کا کوئی الگ سے؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ایم بی بی ایس کے ساتھ ساتھ یہ شعبہ ہے ڈاکٹر آف فزیو تھراپی. اس وقت 5 ڈاکٹرز ہیں. ایک ہے سب سے پہلے جو زیادہ تر لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے ایم بی بی ایس, بہت مہنگا ہے, ہمارے صرف کو 10-20% 15% لوگوں کی رینج میں ہے وہ. جو ہمارا 90% والا بچہ ہے, قوم تو اس وقت اٹھتی ہے جب آپ کا درمیانے طبقے کا یا غریب بندہ بھی ایجوکیٹ ہو کے, لٹریٹ ہو کے ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے. ہر جگہ ایسے ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد دوسرا آتا ہے بی ڈی ایس میں بھی لوگ جاتے ہیں, وہ بھی ذرا مہنگا ہے, رینج کم. تیسرا جو یہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل اور الائڈ ہیلتھ پروگرامز آئے ہیں, یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہماری ہر جگہ میں.
डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन है। ये 5 डॉक्टर्स हैं, 2 महंगे हैं, 3 उसमें कदरे सस्ते हैं। लेकिन डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी रेस्ट ऑफ 3 में मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त है। आपका पट्ठों का इशू हो, आपका बोन्स का इशू हो, आपका पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर्स का, मोहरों का इशू हो, आपके स्पाइन का इशू हो, एमबीबीएस भी, न्यूरो सर्जन भी आपकी रिहेबिलिटेशन के लिए, इवन के किसी ने ऑपरेशन कराया उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी क्या है, आपके फिजियोथेरापिस्ट को उसको रेफर किया जाता है। तो मेरी अगर आप मुझसे पूछें व्हाट इज योर सजेशन, तो मेरी सजेशन ये है कि बच्चे को जो ज़्यादा फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, दरमियाना तबके हैं तो, और अपने करियर को अच्छा बनाना है तो उसे डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में मैट्रिक के बाद करना है तो फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा कर लें, साथ साथ आपका रोजगार भी लग जाएगा, किसी जगह काम भी शुरू कर देंगे, और फिर उसके बाद एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी जो फिजियोथेरेपी, उसके बाद आप डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में आपको फर्दर भी एडमिशन। सर ये अपना ज़ाती रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बना सकते हैं या जस्ट किसी के साथ, किसी हॉस्पिटल के साथ जॉब करेंगे? देखें, इसकी एचईसी के अंडर डॉक्टर का टाइटल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपना रिहेबिलिटेशन सेंटर बना सकते हैं। अभी काउंसिल बन चुकी है, काउंसिल ने इनके लिए मजीद गाइडलाइंस देंगे, इसका शोबा स्ट्रेंथन होगा। मैं आपको बता दूं, हमारे पास 2017 से 23 का सेशन था डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी का, उसमें हमारी बच्ची जो GR थी वो बहुत जो है ना यानी एवरेज पेमेंट कर सकती थी, लेकिन अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट में 107 सीटें PPSC के थ्रू आई। हमारी वो बच्ची जिसने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी किया, शी वाज द GR, नाउ सिलेक्टेड एज 17 ग्रेड, 17 ग्रेड में उसकी जॉब हो गई। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट शोबा है। और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स में रिकमेंडेशन है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सिंपल FA को छोड़ दें, सिंपल मैट्रिक को छोड़ दें। पेरेंट्स के लिए ये हमारी मेरी तरफ से मैं को तकरीबन पिछले 10 साल से करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ, 50,000 स्टूडेंट को करियर काउंसलिंग कर चुका हूँ। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि अगर आप MBBS करवाने की कैपेसिटी नहीं रखते या बच्चा इतना अच्छे नंबर नहीं है उसके, तो आप उसको अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स में ले जाएं, वो अपना भी पेट पालेगा, खानदान का भी पेट पालेगा। सही। अच्छा सर, जैसे सर बात कर रहे हैं अलाइड हेल्थ साइंसेस के हवाले से, तो आप इसमें कौन कौन से मतलब देखते हैं कि कौन कौन से ट्रैक हैं जिसमें इंसान, मतलब एक नौजवान है या जो तालिब इल्म, वो जल्दी कामयाब हो सकता है और उसमें फौरी तौर पर उसको जॉब मिल भी जाती है? इसमें बेसिकली तो जितने भी प्रोग्राम हैं ये सब ऐसे ही हैं कि इनसे आपको फौरी तौर पे जॉब मिल जाती है। अब जैसे बात हो रही है FSC मेडिकल टेक्नोलॉजी, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो शुरू में आते हैं तो आते ही इदारे भी वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके अलावा हॉस्पिटल्स जो उनके साथ अटैच होते हैं वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। तो मोस्टली तकरीबन कुछ 70-80% बच्चे ऐसे होते हैं को जो ड्यूरिंग स्टडी ही मुख्तलिफ जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं, वो कम अज़ कम इतना अर्न करने लग जाते हैं कि वो अपने अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ ये भी देखने में आई है कि एक डिप्लोमा अगर फ़र्ज़ करें मतलब किसी ने चूज़ कर लिया तो वो पूरी कौम उसके पीछे लग जाएगी। ऐसा भी होता है, जैसे MBA था, एक वक्त आया कि मतलब MBA बहुत अच्छी डिग्री है तो हमारी पूरी कौम उसके पीछे लग गई। हमें ये चाहिए कि फ़र्ज़ करें आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो कोशिश करें कि उनकी डिफरेंट जो फील्ड है वो देखना चाहिए कि मतलब जैसे भी मतलब सारी जो अब मेडिकल में भी और अलाइड हेल्थ साइंसेज में ढेर सारे प्रोग्राम हैं, कोई 20-30 प्रोग्राम हैं। तो आप किसी को एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में लेके जाएं, किसी को DPT में लेके जाएं, किसी को D-Pharm में लेके जाएं, किसी को ऑप्थेल्मोलॉजी में लेके जाएं, किसी को डेंटल में लेके जाएं, क्योंकि मुआशरे में तो सबकी ज़रूरत है। डर्माटोलॉजिस्ट भी तो इसी फील्ड में आते हैं। कौन से? डर्माटोलॉजिस्ट। हाँ जी, सही, डर्माटोलॉजी। अच्छा, उसमें BS में भी प्रोग्राम है इसका, डर्माटोलॉजिस्ट के? BS है, BS में भी है, लेकिन मोस्टली इसका जो चल रहा है वो MBBS के बाद डर्माटोलॉजी का वो डिप्लोमा करते हैं। और अभी तक मैं थोड़ा सा एडी साहब की बात में ऐड, देखें पहले होता यह था कि MBBS ही कॉस्मेटिक्स और ये चीज़ें करते, अब इनकी अपनी स्पेशलाइजेशन आ रही हैं। जैसे पहले आज 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ना सिर्फ BS कंप्यूटर होता था,
या BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। अब क्या है, इनकी आगे सब ब्रांचेस जिसमें स्पेशलाइजेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये स्पेशलाइजेशन आ गई। अब इनमें भी BS डर्मेटोलॉजी भी ऑफर हो रहा है, बहुत सारा ऐसा। और ज्यादातर लोग अब जो ये कॉस्मेटिक्स की फील्ड में फीमेल्स इंटरेस्टेड होती हैं वो BS डर्मेटोलॉजी। इसमें जैसे अब डर्मेटोलॉजिस्ट है और कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, ये एक ही फील्ड है या अलग अलग? ये एक फील्ड है, एक फील्ड है, ये नहीं मिलता जुलता। उसमें सर्जरी होती है, इसमें जरा ज्यादातर इसमें आपकी। और ये जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं ये सर्जरी करते हैं और इनका मतलब MBBS के साथ ताल्लुक होता है? जब कॉस्मेटोलॉजी वो है जिसमें आप ज्यादातर ये जो जल जाते हैं, अच्छा, इनको रिहेबिलिटेट करते हैं। यानी जैसे आप ऑपरेशन करते हैं, आपकी जिल्द जल गई, फलां हो गया, ये होगा, तो कॉस्मेटोलॉजी जो है ना वर्ड, ये इन चीज़ों से रिलेट करता है। सही। अच्छा, मैं आपको एक पहलू जो हम अभी थोड़ा उस पर भी तवज्जो की ज़रूरत है कि हम जो अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स हमारे हैं, ये सिर्फ ना सिर्फ यहाँ लोकल बल्कि नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो चले गए। पूरी दुनिया में अगर आप चले जाएं, हॉस्पिटल्स में आपको वर्कर चाहिए, तो यहाँ बच्चे को अगर 20,000 मिल रहा है ना, तो वहाँ उसको 1 लाख रुपया मिलता है इसी टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर। तो जितने भी अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जैसे अब नर्सिंग है, नर्सिंग को यहाँ भी नर्सिंग है, ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, हर जगह नीड है। आप सऊदीया चले जाएं, दुबई चले जाएं, फॉरेन कंट्रीज जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनमें इन बच्चों के लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स जितने भी हैं, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि पेरेंट्स को अब सिंपल एजुकेशन छोड़ के इन प्रोग्राम्स की तरफ आना चाहिए, ताकि बच्चा जैसे भी बड़ा हो वो अपने ख़ानदान का बोझ उठा सके। ये बहुत अहम है। अच्छा सर, आप एक इदारे को लीड कर रहे हैं, तो क्या फ़ी स्ट्रक्चर है हमारे मैट्रिक के, आफ्टर मैट्रिक जो स्टूडेंट आने वाले हैं उनके लिए, और जो इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट आते हैं उनके लिए क्या फ़ी स्ट्रक्चर है जो कम अज़ कम मतलब वो स्टूडेंट्स आपके पास आएँ और स्टडी स्टार्ट करें? सर, हमारे जितने भी इदारे हैं वो खा BS करवा रहे हैं या डिप्लोमा प्रोग्राम करा रहे हैं, इनकी फ़ीसें जैसे अपना मार साहब बता रहे हैं कि हमारे MBBS की निस्बत आटे में नमक के बराबर है। ठीक है, तो इसमें आप देखें 2 साल की फ़ीस इनकी कोई 50 या 60 हज़ार से शुरू होकर 1,20,000 तक जाती हैं। अब मेरा ख्याल है कि मैट्रिक में भी प्राइवेट इदारों की फ़ीसें अगर हम देखें तो वो इससे कहीं ज़्यादा जाती हैं। अब हालांकि टेक्निकल डिप्लोमा है, इसकी टीचिंग फैकल्टी जनरल एजुकेशन से महंगी है, लेकिन फिर भी इदारे पब्लिकली मतलब आवाम को सहूलत देने के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर इतना कम रखा हुआ है ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और इस शोबे में आ सकें। और इस शोबे का एक अहम पहलू ये है कि आप किसी भी शोबे में चले जाएं, आप अपना जो टाइम होता है वो एक्सपेंड करते हैं, अपना काम करते हैं, उसकी सैलरी लेते हैं। लेकिन इस शोबे में आप अपने काम के इवज़ अपनी सैलरी तो लेंगे, लेकिन इसमें आपने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है, जिससे आपको मतलब एक अजर मिलना है, लोगों की दुआएं मिलनी है। अब देखें कोई एक बंदा गिर रहा हो, उसको आप थोड़ा सा सहारा देते हैं तो उसी वक्त उसके मुंह से दुआ निकलती है। ठीक है, और ये मेडिकल के शोबे में जितने भी खा डॉक्टर हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं, नर्सेज हैं, इनकी एक तो नीयत ये होनी चाहिए कि हम इस खुद जो हमारी कम्युनिटी है या जो अवाम है, इसका जो हम काम कर रहे हैं, उसकी जो हम हेल्प कर रहे हैं वो नेक नीति से करें और उसको मतलब उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, क्योंकि हमने तनख्वाह तो लेनी है, लेकिन ये जो उनके साथ हमारा एक अच्छा रवैया होगा, उससे उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत होगी और उस वक्त जो उनकी दुआ होती है वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होती है। अब एक हदीस मुबारक है कि किसी शख्स ने अगर एक मरीज़ की सुबह के टाइम इयादत की तो शाम तक फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, और शाम को अगर उसने इयादत की तो फरिश्ते सारी रात उसके लिए दुआ करते हैं। तो हमारा जो शोबा है तो ये तो पूरा टाइम हमने 6 घंटे या 8 घंटे ड्यूटी करनी है, तो हमने बार बार मरीज़ से पूछें, अम्मा जी, बाबा जी, भाई, बेटा, मतलब रिश्ते के हिसाब से कि आपको कोई तकलीफ़, कोई परेशानी है तो हमें बताएं, हम आप उसका सलूशन करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। तो उससे हमें मतलब एक मुफ्त में दुआएं मिल रही हैं, और जिसका आखिरत में जिस वक्त हम एक एक नेकी के लिए तरस रहे होंगे तो उस वक्त ये चीज़ें हमारा सहारा बनेंगी। और हमें भी है और सवाब भी है इसके अंदर, अगर आपकी नीयत साफ। अच्छा माहर साहब, मेरा आपसे इसी जो हम बात कर रहे हैं फ़ी स्ट्रक्चर के हवाले से, तो ये कॉलेजेस वाले खुद, आप जैसे आपके इदारे केम्स, तो आप खुद फ़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से
آپ کو یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے نا ایک سرٹن گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں. صحیح. ہمیں فکس نہیں کیا جاتا کہ آپ اتنی فیس لیں, صحیح. لیکن ہمیں گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں کہ آپ ذرا ایوریج فی رکھیں. صحیح. میں آپ کو نا ایک پریکٹیکل ایگزامپل دے رہا ہوں. ہم نے 2016 میں جب یہ چیز شروع کی نا تو لوگوں کو کافی حد تک شعور آ بھی چکا ہے. صحیح. کہ اپنے بچے کو پڑھانا تو ہر گھر کی ضرورت ہے. 2016 میں کیمز انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کو جب ہم نے اسٹیبلش کیا تو اس وقت ہم بیسک سائنسز میں تھے. صحیح. یہ میں اب ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں کیونکہ لاسٹ سیگمنٹ اس میں ہم بی ایس کیمسٹری, بی ایس میتھ, بی ایس فزکس, بی ایس سائیکالوجی ان پروگرامز کو لے کے چل رہے ہیں. صحیح. آج 2024 میں وہ سارے کے سارے پروگرامز میں ایڈمیشنز نہیں ہیں. صحیح. لوگ شفٹ کر گئے اپنے آپ کو الائیڈ ہیلتھ پروگرامز میں. اب کس میں ایڈمیشن ہے؟ بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی, بی ایس آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی, نیوٹریشن, فزیو تھراپی, ڈرمیٹالوجی اور کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ. یعنی لوگوں میں بھی شعور آ گیا ہے اب کہ وہ سمپل بی اے, ایف اے یا وہ والے پروگرام, اچھا جو ہماری بیسک سائنسز تھی اس کی تو ہمیشہ ضرورت رہی ہے, لیکن ان میں ہمارے ہاں کیا ہے اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن مارکیٹ میں نہیں ہے. اچھا, ابھی جیسے آپ نے بات کیا تھا انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے, تو پاکستان میں تو جاب کے آپ نے بتا دیا ہمیں اسکوپ وغیرہ, انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارا جو نوجوان ہے جو یہاں سے بی ایس کر رہا ہے, کیا انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا کے وہ ورک کر پا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں ہمارے کتنے اسکوپ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے پاس تقریباً 25 سٹیز آف ساؤتھ پنجاب کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے کانووکیشن کرایا, ہمارے بہت سارے بچے دنیا کے مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہیں, اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ سر ہم نے آنا ہے, ہمیں یعنی انہوں نے ہمیں پتہ چلا, اس دن پتہ چلا کہ ہمارے بچے ٹرکی میں, سعودیہ میں, یو اے ای میں کام کر رہے ہیں, اور یہی ٹیکنیکل ایجوکیشن والے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. کیسے؟ میں ایچ ای سی کے چیئرمین صاحب کو بھی, فیڈرل جو ہمارے ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان کو بھی, اور ریلیونٹ یونیورسٹیز جتنی بھی ہیں ان کو بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, ماہر تعلیم جتنے بھی اتھارٹیٹو پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں, سلیبس جتنے بھی ہیں ان کو ہر وقت امپروو کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنلی ہمیں کمپیٹیبل ہوگا. مین تو سلیبس کا ایشو ہوتا ہے. اگر ہمارا سلیبس دنیا کی جتنی بھی امپرووڈ سچویشن ہے اگر اس کے اکارڈنگلی امپروو نہیں ہوگا تو ہمارا بچہ یہیں کھڑا رہے گا. لہٰذا ابھی ہم کمپیٹیبل ہیں دنیا کے حوالے سے, جہاں جہاں بھی ہمارا بچہ جا رہا ہے ہمارے بچے کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے, ہمارے بچے کو ماشاءاللہ اس کو پذیرائی مل رہی ہے. لیکن اہم بات یہ ہے جو لاسٹ میں ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا چیئرمین ایچ ای سی کو اور جو کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس وقت الائیڈ ہیلتھ پروگرامز کے اندر وہ چیزیں لائی جائیں جو کہ ہمارا بچہ صرف یہاں نہیں, ساؤتھ پنجاب نہیں, پاکستان نہیں, دنیا کے ہر کونے میں جا کے سیم لیول کے اوپر کام کر سکے. وہ پیٹرن ہمارے سلیبسز میں آنا چاہیے. صحیح. اس کے ساتھ سر میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ماہر صاحب آپ کا بھی شکریہ, ایڈی صاحب آپ کا بھی شکریہ, طارق صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ سب نے ہمیں قیمتی وقت دیا. الائیڈ ہیلتھ سائنسز پہ گفتگو ہوئی, بڑا سیر حاصل ہمیں انفارمیشن ملی. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام یہیں تک تھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ, نئے شعبے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.